جب کبھی سوچتے ہیں نماز تو پڑھی جاتی ہے زمین پر کھڑے ہو کر یا زمین پر بیٹھ کر، ان بیویوں نے کیسے پڑھی جو اونٹ کی پشت پر ہوتی تھی، بے محمل اونٹ ہوتے تھے اور لمبے سفر ہوتے تھے؟ اس لیے توجہ کی طلب یہ نکتے ہیں، کیا کبھی دختران زہرا نے کوئی نماز چھوڑی ہو؟ پانی نہیں ملتا تو کیا کریں، پینے کے لیے نہیں دیتے تو کیا کریں؟ بیویوں کو پتا ہے کہ اونٹ کی پشت پر بھی تیمم ہو سکتا ہے، اور بیویاں وہ تیمم کر کے نماز پڑھتی ہوں گی۔ جیسی بھی حالت ہوتی تھی، مجبوری کی بھی ایک نماز ہوئی کرتی ہے۔ جتنا جبر بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ کے حکم میں سہولت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب بیویوں کے ہاتھ پس گردن بدلے ہوئے ہوتے تھے تو کیسے نماز کو ادا کیا کرتی تھی، جب اونٹ کی پشت پر سوار ہوتی تھی تو کیسے نماز کو ادا کیا کرتی تھی، جب بچے لٹک رہے ہوتے تھے تو کیسے نماز کو ادا کرتی تھی۔ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب شاید مقتل کی کتابیں نہیں دے گی تجھے، لیکن تیری فکر اس پر جب غور کرے گی تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ ہاں، ایسی سخت ترین حالت میں بھی نماز پڑھنا بیویوں کے لیے سعادت تھا، اور وہ پڑھتی تھی، کبھی بھی انہیں کسی نماز کو کسی حالت میں ترک نہیں کیا تھا۔ ذرا غور کر، ابن زیاد کا دربار سخت تھا اور کوفہ کا بازار سخت تھا یا شام کا بازار سخت تھا؟ یہ تو تجھے یاد ہے نا کہ حضرت امام زین العابدین سے جب یہ پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں دی گئی، تو مولا نے کیا جواب میں کہا تھا؟ الشام، 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 مجھے سب سے زیادہ شام میں دکھایا گیا۔ جب بعض علماء اس پہ تبصرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں شام کا نام مولا نے اس لیے لیا تھا کہ کوفہ میں بھی بازار میں رش تھا، لیکن کوفی رو کے اس رش میں امام کا استقبال کر رہے تھے، لیکن جب شام کے بازار سے یہ خانوادہ گزارا گیا ہے تو وہاں بدماشوں کی بھیڑ تھی، اور ان ظالموں نے اپنے رقص و سرود اور گانے اور بجانے کی محفلیں قائم کر رکھی تھیں، اور ایسے ماحول سے گزری ہے زہرا جاری، تو گزرے تو کیسے گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ سہل ابن سعد صحابی پیغمبر ہے، وہ کہتا ہے میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے نکلا ہوا تھا، راستے میں دمشق پڑتا تھا، میں ایک دروازے سے دمشق کے اندر داخل ہوا تو میں نے اندر عجیب و غریب حالات دیکھے، بڑے ریشم کے پردے ہیں، لوگوں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سجایا اور بنایا ہوا ہے، مہندیاں اور کاجل لگائے ہوئے ہیں، اور خوشیوں میں نعرے لگا رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں اور رقص کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوا، شہر تو مسلمانوں کا ہے، یہ منظر میں کیا دیکھ رہا ہوں اور یہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک بوڑھے کو میں نے علیحدہ بیٹھا ہوا دیکھا، میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا یہ شہر تو مسلمانوں کا ہے اور یہ منظر میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا تمہارے ہاں کوئی ایسی عید آ گئی ہے، کیا ہے یہ؟ اس وقت اس بوڑھے نے کہا معلوم ہوتا ہے مسافر ہو، معلوم ہوتا ہے مسافر ہو۔ کہتا ہے ہاں میں مسافر ہوں اور پاک پیغمبر کا صحابی ہوں، میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے۔ وہ بوڑھا بولتا ہے، کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمارے شہر کے امیر کو، ہمارے حاکم کو اپنے باغی پہ فتح حاصل ہوئی ہے اور اس باغی کو قتل کیا گیا ہے، اس کے سارے خاندان کو اور اس کے احباب و انصار و اولاد کو قتل کر کے اس کی عورتوں کو قیدی بنا کر ان کے کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں، اور وہ شہر میں داخل ہونے سے اس لیے روک دیے گئے ہیں کہ امیر نے حکم دیا ہے
پہلے اپنے شہر کو سجاؤ، خوشیاں بناؤ اور رقص و سرود کرو، اور پھر بعد میں اس قیدی قافلے کو اور ان مظلومین کو اندر لایا جائے گا۔ اب ہی یہ اس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سہل کہتا ہے میں نے پوچھا تمہارے امیر کا وہ باغی کون تھا، تمہارے امیر کا وہ خارجی کون تھا؟ آؤ عزادارو، دل پگھل جاتا ہے جب اس کا یہ جواب آتا ہے۔ اس باغی کا نام نقل کفر نباشد، اس کا نام حسین تھا۔ جو ہی لفظ حسین اس صحابی پیغمبر کے کانوں پہ آیا، فوراً کہتا ہے کون حسین؟ کیا وہی حسین تو نہیں جو فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے؟ حسین جو فاطمہ زہرا کا فرزند ارجمند ہے۔ یقیناً جب اس نے کہا ہاں وہی حسین جو فاطمہ کا لال ہے، اب بتا پیغمبر کے صحابی کا حال کیا ہونا چاہیے، رسول کے صحابی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ان کے لیے تو برداشت کرنا ہی مشکل تھا، اس لیے کہ یہی صحابی تھے جنہوں نے امام حسین کو کبھی رسول کے کندھے پہ دیکھا تھا، کبھی رسول کی پشت پہ دیکھا تھا، کبھی رسول کو انہیں اٹھایا ہوا بوسے دیتا ہوا دیکھا تھا۔ اب جب دیکھا کہ حسین مارے گئے تو فوراً پریشان ہوا اور پوچھنے لگا کہ وہ قافلہ کدھر ہے، وہ قافلہ کدھر ہے؟ تو وہ صاحب وہ کہتا ہے، بوڑھے نے اشارہ کیا، وہ قافلہ اس دروازے کے باہر روک دیا گیا ہے، جس دروازے کا نام باب الساعات بتایا گیا ہے۔ اب بتا ان ظالموں، ان رقص کرنے والوں اور گانے والوں اور گانے والیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا رسول کا صحابی باب الساعات کی طرف چلا گیا۔ بس میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، جب باب الساعات کے باہر صحابی پیغمبر نکلا تو اس نے کیا منظر دیکھا؟ اس کے سامنے کیا منظر آیا؟ شنیدن کے بود مانند دیدن، سننا کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ جو ہی اس کی آنکھوں نے دیکھا کچھ اونٹ ہے جن پہ وہ خواتین لدی ہوئی ہے، جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نوکے سناؤں پہ سوار ہیں، اور انتظار ہو رہی ہے کہ دروازے سے اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ رونے لگا صحابی اور آنکھیں نیچی کر کے آگے بڑھا، کہتا ہے میں ایک ایسے اونٹ کے نیچے جا کھڑا ہوا جس پہ ایک چھوٹی سی دختر کھیلی۔ میں ایک ایسے اونٹ کے نیچے جا کھڑا ہوا جس کے نیچے ایک دختر کھیلی تھی۔ میں نیچے جا کے کھڑا ہوا، آنکھیں جھکی ہوئی، اور میں نے کہا السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ جواب میں وہ دختر بولی وعلیک السلام یا عبد اللہ، اے بندہ خدا تجھ پہ میرا سلام ہو۔ اس وقت کہتا ہے میں نے پوچھا من انت یا امت اللہ، اے بی بی تیرا نام کیا ہے؟ میں حیران نہ بتاتی بی بی، لیکن بتانے پہ مجبور تھی۔ کہنے لگی انا سکینۃ بنت الحسین، میں حسین مظلوم، انا سکینۃ بنت الحسین۔ صحابی کہتا ہے میں نے عرض کیا میں تیرے نانے کا صحابی ہوں، میں نے تیرے نانے کی زیارت کی ہوئی ہے، اب میں اس شہر میں اس مقصد کے لیے آیا تھا، اب میں آپ کا غلام ہوں، اگر میرے ذمے کوئی کام ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت سنو گے بی بی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے نانا کے صحابی، تیرے پاس کوئی زاد راہ تو ہوگا نا؟
آخر سفر میں نکلا ہوا ہے، کچھ رقم تو ہوگی نا تیرے سفر خرچ کے لیے۔ تو کہنے لگا ہاں اے رسول کی بیٹی، میرے پاس کچھ نہ کچھ زادرا ہے، میں کیسے عرض کروں؟ بی بی نے جواب میں کہا اے نانا کے صحابی، وہ رقم لے جا اس شخص کے پاس جس کے پاس میرے بابا کے کٹے ہوئے سر والا نیزہ ہے، اس کے پاس لے جا جس نے میرے بابا کے سر کو اپنے نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو کچھ رقم دے، اور رقم دے کے کیا مطالبہ کر کہ اس سر کو کچھ دور لے۔ میں حیران ہوتا ہوں بیٹی کیسے یہ برداشت کرتی ہے کہ میرے بابا کا سر کچھ اور دور ہو جائے، لیکن کیوں کہہ رہی تھی بی بی کہ اس سر کو دور لے جا؟ یہی مقصد سمجھ آتا تھا کہ وہ سر جب دور جائے گا تو لوگ اس سر کا تماشا کریں گے، میرے بابا کا سر تلاوت قرآن کرے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے، اتنی دیر کے لیے میری ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون